جانے نقشبندی اوتھے اس بندے نو سارے نالوں پہلے پہنچا چھڑا ہے حضور و کار آئی تے بادشاہ نے کیا پاویں تو میری دھی ہیں پر تو دین بدل چھڑے ہوں تیریاں میریاں راواں الگ ہو گئیاں انہیں کہا تو واپس آ جا انہیں کہا جب واپس ہی آنا سی تو پھر حضور دا کلمہ پڑھیا کیوں انہیں کہا اچھا تو واپس نہیں آنا انہیں کہا نہیں آنا انہیں کہا انہوں بنیرے تے کھڑا کرو جلادہ انہوں نے حکم دیتا انہیں کہا تکا مارو اتنے زور نال کہ دی لاش بھی نظر نہ آئے لو جناب حضور نقشبندی ہو تسی بڑھے ہو میں نہیں دعویٰ کرتا میں نقشبندی میں کہنا کہ اس درد چوڑا بندہ بن جائے تو بڑی گال ہے نقشبندی تے بڑے اچھے لوگ ہوتے حضور انہوں تکا وجن لگیا تے وہ دلی چی گال آئی انہیں کہا میں تے جی دعائے قنوت سیکھی کوئی نہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج تے نہ اشراق تے نہ درود خضری تے آندا جاندا تے ہے ہی کچھ نہیں تے تو جان بھی جان لگی اے تکا لگن لگیا نا تو دل وچ خیال آیا او میں تو سنیا پیر ہوندا ہی ہوے جڑا اوکھے ویلے کام آ جاوے حضرت صاحب بخارا دے اندر بیٹھے بخارا دے اندر حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا میں تشریف فرمائے ایک کہیں 100 میل دور ہے بس خیال آیا کہ خیال کر کے نا وہ ادھر منہ کر کے کہنے لگی شیئن للہ خدا دا واسطہ نہیں شیئن للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم میں شاہ نقشبند انی کہا حضور میں تے آندہ جاندہ کچھ نہیں تسی جانو تاڑے کام جانو انی دیری تکا لگ چکے اسی تو نے دیکھیا شہنشاہ نقشبند نے اپنے ہاتھیں چکے جان لگے تو نے آپ دا دامن شریف پھاڑ لیا کہنے لگے حضور تسی اتھو پہنچے کی نو پہلے یہ دسو میں کہیں 100 میل تڑے کو دور بیٹھی ہیں تکا میں موال چکے ہے اس کو بعد میں تو یاد کیتا تسی آئے میں ہو آپ نے فارسی کے اندر بڑا سونا جملہ فرمایا تو اس چبارہ نہیں آمدی من اس بخارا آمدم فرمایا جدو تو چبارے تو چل پیسے اسی بخارے تو چل پیسا میں نے کہا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی میری سرکار کا عالم کیا اے نسبت نو سمجھو جی پیر خانے دا عدب اتنا عدب کرنا ہے جی اپنے پیرن تو علاوہ کسی مولوی نو دیکھیا بھی نہ پیران والی توجہ رکھیا کرو وہ دی وجہ ہے کہ شروع میں حضرت قبلہ علامہ مولانا استاذ الحدیث حضرت خالد صاحب اس سے پہلے حضرت مولانا رضا مصطفیٰ صاحب ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور علیہ السلام نے سفیر بنا کر بھیجا مکہ شریف میں آپ انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا تو پورا اے ہوتا ہے جی مرشد سنو جی انہوں نے کہا عثمان اے خانہ کعبہ ہے اے زمزم ہے اے طواف ہے اے حجر اسود ہے تنو کھلی اجازت ہے جنی واری پھیرے لانے نے طواف کرنا نے کر لو پر سائیاں نو اسی اسوری نہیں آنا تسی کی سمجھ لیں صحابہ بیٹھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے حدیبیہ میں عثمان بڑا خوش نصیب ہے کہ طواف کر رہے ہوئے ایک گل سائیاں نے سنی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سوچ بھی نہیں سکتا عثمان ساڑھے تو بغیر طواف کر جائے تے ادھر مرید کو کیا جا رہے ہیں طواف کر لو تو اب حضرت عثمان غنی نے کی کہا فرمایا تو طواف تسی فرمایا واللہ لو مکست فرمایا اللہ دی قسم ہے اگر میں نے 20 سال بھی احرام دی پابندی برداشت کرنا پوے احرام دی پابندیاں اوکھی ہوندیاں جناب فرمایا احرام دی پابندیاں برداشت کر لواں گا باقی رہ گئی گل خانے کعبے دی طواف دی فرمایا طواف تے دور دی گل ہے میں خانے کعبے نو دیکھنا بھی کوئی اللہ جائے آپ نے احرام والی چادریں رکھ لی اکھاں دے اوتے اکھاں نیٹ لیاں فرمایا دیکھنا بھی نہیں کیا خدا دا کرے فرمایا تے پہلے بھی ایسی فیض پہنچا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے تھے کہ خدا کون ہے میں سائیاں نے دسیا کہ رب دا کار ہے جدوں سائیں آ کے طواف کریں گے ادوں میں طواف اس واسطے جناب انہاں دا ادب کر لینا جی بیادگی تو بچے رہنا تو پھر انشاءاللہ آخری ویلے کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صدقے حضور قبلہ پیر چند جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے ابا جی حضور دے صدقے مشائخ نقشبندیہ دے صدقے اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے وما توفیقی اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خاصة على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. وروينا عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بروايته عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من الصحابة بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك ثم عوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك ثم ستره الله فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه أو كما قال صدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدنا ويا معلمنا ويا مرشدنا ويا منقذنا من النار يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مخرجنا من الظلمات إلى النور يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ويا مطهرنا ويا مزكينا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا ويا موصلنا إلى حضرة الله يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد حضور فیض گنجور قدوۃ السالکین برہان الواصلین غوث زمان تاجدار کیلے والا شریف کے گلشن کی بہار سادات گرام قدر اور آپ کے اس گلستان علم و معرفت کے مہکتے ہوئے پھول حضرات علماء کرام اور آپ ہی کی تربیت کے مظاہر برادران طریقت. آج یہ عرص پاک یقین جانے بہت عجیب سما ہے. ہمارے آقا نعمت ہمارے والی سراپا شفقت علم و عرفان کے بادشاہ نبی کریم علیہ السلام اور اصحاب سلسلہ کی بارگاہ میں مقبول آستانہ علیہ حضرت کیلے والا شریف کی مسند کی زینت اور فیضان کے قاسم قبلہ چنجی حضور نور اللہ مرقدہ آج وہ ہمارے اندر پسند فرما نہیں. ابا جو تشریف لے گئے تو بیٹیوں کے پاس ایک سہارا موجود تھا. سجادہ نشین آستانہ علیہ شرف تشریف آپ تشریف لے آنے سارے حضرات کھڑے ہو کے استقبال کرو اور
اور بلند آواز نہ نعرہ لاؤ سجادہ نشین آستانہ علیہ شرف اور شریف آپ تشریف لانے کھڑے ہو کے استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ شرف اور شریف آستانہ علیہ شرف اور شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق شرف اور شریف سجادہ نشین آستانہ علیہ شرف اور شریف الحاج صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب شرف پوری سجادہ نشین آستانہ علیہ شرف اور شریف جی برادران عالم سلام تشریف رکھیں برادران طریقت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سروں کا تار دلوں کی دھڑکن حضور شیر ربانی علیہ الرحمہ کے چشمہ صافی کے قاصد اور اس وقت آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف کے ہم یتیم بیویوں کے سرپرست قبلہ عالم حضور میاں صاحب دعوت برکاتہ العالیہ یقین جانے قسم کا خدا میں نے پہلے بھی عرض کی آپ کے آنے سے یوں لگتا ہے کہ چنجی حضور نور اللہ مرقدہ ہو آپ کا وہ سایہ شفقت ہمیں میاں صاحب کی صورت میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا آپ کے جانے سے سارا ماحول یہ غمگین ہے سوگوار ہے چیلم شریف کی تقریب شہید بھی منعقد نہ ہو سکی شایان شاہ کورونا وائرس کی اس وبا کی وجہ سے تو یہ ہمارا آج کا عرص بات جیسا کہ مشائخ حضرت چیلم والا شریف بالخصوص مقبول بارگاہ رسالت اور سے زمان حضور قبلہ عالم سیدی محمد باقر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا عرص پاک علیحدہ نہیں کرنا ہے سائیوں کے عرص پاک ہی میں میرے لیے دعائے خیر کر دینی ہے چنجی حضور نے بھی اسی طرح انہوں نے پوچھا تھا لیکن آپ نے علیحدہ عرص پاک کے متعلق یہ منعقد کرنے سے آپ نے ہمیں منع فرما دیا یہ بڑے لوگ ہیں یہ سارے فیصلے یوں خوش ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہیں لیکن غمگین ہونے کا اور اندر یہ جو ہر وقت کیفیت ہماری تنہائیوں میں بھی رہتی ہے مجلسوں میں بھی دروس میں بھی یہ تو ایک حقیقت ہے اسے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قبلہ چنجی حضور کو جو شہزادے عطا فرمائے ہیں آپ نے صرف بیلیوں کی تربیت نہیں کی میں نے ایسے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے بعض مشائخ کو بھی دیکھا ہے جو بیلیوں کی طرف کو متوجہ رہے تربیت فرماتے رہے لیکن ان کی اولادیں ان کے فیض کرم سے معروم رہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ظاہری باطنی علوم سے اور تربیت سے آپ نے اپنی اولاد پاک کو نوازا جس طرح ہمیں ہر بیٹی میں آستانہ علیہ حضرت کیلم والا شریف کے یہ نور عقیدہ اور نور اعمال اس کے جلوے نظر آتے ہیں الحمدللہ آپ کی اولاد پاک کی ان کی نسبتوں کی امین ہے اور یہ میں کئی بار عرض کرتا ہوں کہ یہ مواقع یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ چنجی حضور نور اللہ مرقدہ ورفع اللہ درجتہ فی اعلی علیین آپ ہمیں داغ مفارقت دے کر تشریف لے گئے لیکن یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تا قیامت یہ جاری و ساری رہنا ہے میں نے وہ کل پہلی نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ میرے ابا جو حضور قبلہ مقبول بارگاہ رسالت نور اللہ مرقدہ وقدس اللہ وسرارہ آپ نے کئی بار یہ ارشاد فرمانے لگے کہ بڑے ابا جی وہ عصر کے بعد اس مشرق کی طرف یہ بعض اوقات تھوڑی سیر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے فرماتے میں ان دنوں 6 یا 8 برس کے قریب ہوں گا تو آپ نے یہ کسی بیٹی کی انگلی پکڑ کر یہ ساتھ ساتھ جا رہا تھا تو آپ نے میری طرف دیکھ کر بڑے غور سے دیکھا اور فرمایا کہ اس میرے پتر دا دے پینڈی وکھرا ہونا اور آج الحمدللہ جو ہمیں سادات حضرت کیلم والا شریف کی بہار
یہ نظر آتی ہے بالکل 100%. پھر وہ بعد خوش ہو کر وہ گنتے بھی تھے اور ایسے ہی ہوتا تھا. اور دوسری بات انہوں نے بہت بڑی ارشاد فرمائی جس سے میں بطور خاص یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ابا جی حضور نے ارشاد فرمایا, مجھے میرے یعنی حضور قبلہ عالم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے فلاں اللہ کے بندے بڑی شان والے سن, 7 نسلوں تک انہوں دی اولاد وچ روحانیت اور ولایت جاری و ساری رہی. تے آپ فرماتے سن کہ اندا یعنی یہ غیب دے لفظوں دے نال تعبیر کر کے تے اشارہ اپنی ذات شریفہ سے. یعنی ساڑھی نسل پاک دے وچ ابا جی حضور نے میری ارشاد فرمایا کہ قبلہ حضرت صاحب تاجدار کہنے والا شریف نے یہ بشارت دی ہے کہ انشاءاللہ 7 نسلوں تک. تو میں آپ کی وہ شخصیتوں کی وجہ سے وہ عرض کر لیتا تھا, میں نے کہا وہ بھی غوث زمان سے ہم جناب بھی غوث زمان 7 نسلوں انہوں دلائی ہے تو کسی بھی اتنیاں فرما دے. انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ فیض کرم کا یہ جاری و ساری رہے گا. اور آستانہ عالیہ شرف و شریف کی جو عطائیں اور جو آپ نے جب چھوٹے حضرت پیر سید علی سجاد ہے شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو جب شرف و شریف میں بیعت کروانے کا ارادہ کیا تو کسی بیٹی نے یہ کہہ دیا غالباً حاجی محمد رفیق صاحب تھے یا کون کہ جناب آپ ہی قبول فرما لو. کہ آپ نے فرمایا میں اس بات سے انہوں نے شرف و شریف بیعت کروانا چاہنا تاکہ میرے آستانہ عالیہ دے شرف و شریف کی عزت دے وقار قائم رہے. اور میں یہ بھی جملہ آپ کو سنے ہیں کہ آپ نے بلکہ اس جملے دے بہت سارے بیٹی گواہ بھی صرف ساڑھی تربیت مخصوص ہی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بن میاں محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف اگر فرمان کہ میرے جوڑے اٹھا کے سر تے رکھ لے تو میں فخر دے نال بڑے مجمع دے وچ آپ نے جوڑے سر تے رکھ لے. میاں صاحب حضور ایسا یہ سوچ بھی نہیں سکتے جتنا ادب میں نے سادات کا حضور میاں صاحب کو یا آپ کے خاندان کو کرتے دیکھے کم لوگ ہوں گے, لیکن اتنی عقیدت پیر خانے کے ساتھ اور یہ ساری ہماری تربیت کی. گرامی قدر عالمین ہم سارے یہاں پر موجود ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. ویسے تو یہ سارا مضمون آپ جتنا کچھ اجتماع فرما رہے ہیں یہ سب کچھ یہ آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف کا یہ پیغام حضرات علماء کرام نے رات سے لے کر آپ کو ابھی تک سنایا. اور یہ اصل میں یہ آپ کسی سے بات کروا لیں یہ کچھ بھی ہو, یہ اصل میں مشائخ نقشبندیہ کا یہ پیغام ہے اور مشائخ حضرت کہنے والا شریف کا یہ پیغام ہے. اور آپ نے یہ جتنے خطابات ہو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کسی مولوی صاحب کا یہ خطاب ہے, یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کو سناتے ہیں. اور آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف اور آستانہ عالیہ شرف و شریف اور مشائخ نقشبندیہ کی ترجمانی کر کے آپ کے کانوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ سارے غائبین ہیں, یہ علماء ہوں یا صوفیہ, یہ سارے کے سارے حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی علیہ الرحمہ کی اولاد ہیں اور روحانی اولاد ہیں. ان کا پیغام سائیوں ہی کا پیغام ہے اور ان کا احترام یہ سائیوں ہی کی اولاد کا احترام ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے میرے والد گرامی نے یہ بات سنائی تھی, فرمانے لگے کہ حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی علیہ الرحمہ کی 40ویں پر قبلہ ثانی صاحب علیہ الرحمہ نے ان بیلیوں سے یہ اعلان کیا تھا بیلیوں خانقامہ اپنا کام کر رہی ہیں, مشائخ تربیت کا اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. علم دین و ظاہری افراد کی بھی ضرورت ہے, علماء ظاہر کی بھی ضرورت ہے کہ بیلیوں اپنے بچے علم دین لئی وقف کرو. جس نے نتیجے میں ساڑھے خاندان میں دادا حضور ہوتے آستانہ عالیہ شرف و شریف کے نال وابستہ سن, جس کی وجہ تو اصل سمجھ لیں آستانہ عالیہ شرف و شریف کی خیرات کی طور دے ہوئے رب تعالیٰ نے علم دین کی دولت ساڑھے خاندان کو عطا فرماتے. یہ علماء ظاہر بھی یہ نبی کریم علیہ السلام کے نائبین ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے دونوں چیزیں امت کو چھوڑی ہیں, یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, تعلیم کتاب و حکمت بھی اور تزکیہ بھی. تزکیہ کی ڈیوٹی رب تعالیٰ نے علماء باطن صوفیاء کرام کے سپرد فرما دی اور تعلیم کتاب و حکمت کی ڈیوٹی رب تعالیٰ نے علماء ظاہر کے سپرد کر دی. لیکن میں یہ آستانہ عالیہ شرف و شریف پر یہ میں نے بات عرض کی تھی کہ تزکیہ کا جو ایک پروسیجر ہے نا, یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم عمومی طور پر اس سے مراد یہی لیتے ہیں کہ باطن کی انسان کی گندگیاں غلاظتیں دور ہو جائیں
کبر جاتا رہے، حسد جاتا رہے، بخل جاتا رہے، تواضع آ جائے، انکسار آ جائے، قناعت آ جائے وغیرہ وغیرہ، تو ہم عمومی طور پر اس سے مراد یہ لیتے ہیں۔ لیکن علماء نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جب ایک عالم دین کسی بھی نبی کریم علیہ السلام کے امتی کو کلمہ طیبہ سکھا دیتا ہے، جب اسے استنجا و طہارت کے مسائل سکھا دیتا ہے، تو اس کا تزکیہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے اپنے حضور قبلہ عالم سے بارہا یہ جملہ میں نے سنا، آپ فرماتے تھے قاری صاحب ہے جنہیں مسجدوں دے وچ ساڈے میاں چھوٹے علماء جنہیں لوگوں کو ناظرین قرآن کریم پڑھاندے نے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام دے دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں۔ کہ میں نے اپنے شیخ گرامی سے میں نے جملہ سنا، فرماتے شیخ الحدیث کا اپنا لیول ہے، لیکن یہ سیٹیں اگر ان پر وہاں پر ٹیوٹر اساتذہ موجود نہ ہو تو یہ کام کون کرے گا؟ میرے حضور اتنے قدردان تھے علماء کے، اور انہوں نے اس انداز سے کتنے مدارس کی آپ نے سرپرستی فرمائی، اور یہ آسانہ یہ گجرم والا جامعہ مدینہ العلم اور جامعہ النور آستانہ علی حضرت کہنے والا شریف، یہ آستانہ علی حضرت کہنے والا شریف کی خدمات کے حوالے سے، تزکیہ کے حوالے سے یہ بہت کچھ یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو یقین جانے بڑے بڑے مشاہد کے ساتھ یہ زیارتیں بھی ہوتی نہیں ہیں، بہت ساروں کے ساتھ بڑی بڑی ان کی شفقتیں بھی شامل آ رہی ہیں، لیکن اگر ہمارے چند ہی حضور نے سب سے پہلے اگر یہ ابا جی حضور کے متعلق یہ لفظ بولا تھا نا، مقبول بارگاہ رسالت، اللہ کی قسم یہ لفظ بالکل صحیح ہے۔ ابا جی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس دور میں، دور مابعد میں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے سوال کرتے جواب بھی حاصل کرتے، اتنی اللہ تعالیٰ نے وجاہت اور مقبولیت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عطا فرما رکھی۔ اور فرماتے تھے، یہ بھی میں نے آپ کے زمانے اکثر سے یہ جملہ سنا، آپ فرماتے تھے کہ مسئلہ تھا تو میں نے حضور شیر ربانی کی بارگاہ میں عرض کر دیا، پتہ چلتا ہے کہ حضور شیر ربانی اور یہ کس طرح یہ سارا سسٹم ہے۔ فرماتے ہیں تو شیر ربانی نے وہ میری بات اسے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، انکار ہو گیا۔ تو میں نے کیا، میں چند دنوں مدینہ طیبہ جانا ہے، بڑی بارگاہ میں جو جا کے مٹوری رہ رہا تھا، محبوب تو تھے نا سلسلے کے، میرے ابا جو حضور سلسلے کے محبوب تھے، فرمانے لگے جب میں بڑی بارگاہ جا کے عرض کی تھی مدینہ طیبہ، عیسائیاں وہی جواب دیتا جڑا جواب شیر ربانی نے عطا فرمایا۔ اتنا ربط، اور ایک بڑا مشکل مسئلہ تھا میرے لیے۔ حضور مجدد الثانی علیہ الرحمہ حقیقت محمدیہ کے حوالے سے ایک بات تھی، تو اس میں کچھ دیگر علماء ظہر کے بھی فرمودات میرے سامنے موجود تھے، تو میں نے مدینہ طیبہ میں ابا جی حضور سے وہ مسئلہ عرض کر دیا۔ میں نے کہا جناب اس طرح یہ معاملہ ہے، میں کنفیوز ہوں کہ دلائل دونوں حضرات دیتے ہیں کہ آپ نے شاہ فرما برخوردار کالے میں متعلق دسن، یہ پکی بات، آپ قدمین شریفیں سے اٹھ کر آ رہے ہیں، تو میں آپ کے بس یہ خادم تھے، آپ کے ساتھ تھا، تو ابھی یہ باب جمیل سے باہر نہیں نکلے تھے، آپ نے نا مجھے ارشاد فرمایا برخوردار کل کے تو گل پوچھی جی شاہیاں فرمایا مجدد پاک علیہ الرحمہ دا موقف صحیح۔ اس مقام پر میرے ابا جی تشریف فرماتے اور یہ مدارس آپ فرماتے، آپ اس مدرسے کی اجازت دیتے تھے جس مدرسے کی بارگاہ رسالت سے پہلے منظوری لے کر منظوری وصول کرتے تھے۔ میں آپ کے ساتھ حاضر تھا، یہ جدھر یہ اپنا گرین وہ اپنا ہوٹل تھا، اس طرف اس سال قبل حاجی صاحب بھی تشریف فرماتے، حاجی محمد رفیق صاحب بھی، حاجی محمد شفیق صاحب بھی، اور آپ کی خدمت کی کا شرف حاصل تھا۔ تو میں نے عرض کیا حضور یہ جامعہ مدینہ العلم اس کے متعلق ارادہ ہے اس طرح کا جامعہ بنانے کا، تو آپ کا چونکہ سمندر تھے، تو میں نے جب وہ آپ سے عرض کیا تو آپ نے اس وقت خاموشی اختیار فرمائی۔ پہلی یا دوسری رات میں وہ آپ ہی کے قدموں کے ساتھ ہی میں لکھتا تھا، یعنی آپ اوپر بیٹھ کر تشریف فرما ہوتے تھے، جدھر آپ کا قدم رکھتے تھے وہاں پر ہی وہ میں بھی لیٹ جاتا تھا۔ تو میں نے وہ اٹھ کر عرض کیا حضور اس طرح کا منظر دیکھا کہ یہ صرف نا گنبد خضرا شریف سے وہ تقریباً 200 فٹ کے فاصلے پر ایک جامعہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تو ابا جی حضور نے ارشاد فرمایا مبارک ہوئے سائیاں مزدوری دے دی، جاؤ جا کے کام کرو۔ یہ اتنا بڑا کام کون کر سکتا؟ اور پھر یہ جو مدارس دینیہ ہے نا،
اسی سمجھ نہیں واللہ علم ظاہر بھی اسی بندے کا مقبول ہے جسے علم باطن کے ساتھ اور نبی کریم علیہ السلام کے نور کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق حاصل ہے، ورنہ علم ظاہر تو مردود ہے۔ میں نے کتنے بندوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے، آج جب کئی لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ جناب فلانے مسئلہ کڑا ہے، میں نے کتاباں اتنیاں، حدیثاں اتنیاں، تفسیراں اتنیاں، میں آکھا بھی اے زمخشری نالو انہاں دی تفسیر بڑی ہے۔ زمخشری یہ علامہ بیضاوی نے اس کا پیٹرن بنا کر یہ تفسیر انوار التنزیل لکھی ہے۔ تفسیر کشاف کا وہ مصنف مفسر قرآن علامہ زمخشری، عربی ادب پر اس کو پورا عبور تھا، بادشاہ تھا، لیکن عقیدے کی شیخ میسر نہ رہی، معتزلہ ہو گیا، اہل سنت و جماعت سے خارج ہو گیا۔ اگر ہمارے بزرگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہوں یا امام غزالی ہوں یا حضرت مجدد رفسانی ہوں یا حضرت مولانا سردار احمد ہوں یا ہمارے مشائخ فقی ہوں، یہ جتنے بھی ہیں، یا کل کے بعد حضرت مولانا خادم حسین رضوی ہوں، یہ سارے عالم ظاہر میں تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مقبول بارگاہ رسالت لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں۔ یہ نور، یہ آستان علی حضرت کہنے والا شریف کا یہ مدینہ طیبہ سے آتا اور یہ آتا رہے گا۔ چند جی حضور نے وہی خیرات بانٹی ہے۔ آج جو ہم ان کی آنکھوں میں ان کی محبت میں جو ہم نملاک ہیں، واللہ یہ سارے کا سارا مدینہ طیبہ کی محبت کا اثر ہے، یہ طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر گھر و دیوار کے ساتھ۔ یہ آج 6 ماہ تقریباً ہونے کو ہیں اور حضور قبلہ عالم کا صدمہ بالکل ہمیں ایسے لگتا ہے جس طرح کہ وہ ابھی آپ یہ ہم سے جدا ہوئے، اور وہ میں نے کل یہ بات کہی تھی، جدا ہو کر بھی وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ پہلے میں نے کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ بعض مشائخ گرامی ہیں جو بعد از وصال بھی اپنی ڈیوٹیوں پر قائم ہیں، اور اس پر جو علماء اور صوفیاء کا جو اجماع ہے ان میں حضرت معروف تلخی ہیں اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور مابعد میں جس کے ہم نے بے شمار مظاہر دیکھے، ان میں حضور شیر ربانی ہیں اور بڑے تاجدار حضرت کہنے والا شریف وہ تمہیں۔ میں نے اپنے ابا جی حضور کو آج بھی اپنی ڈیوٹی پر اسی طرح قائد المرام ہے، بالکل واللہ ایک دنے گل کریے کہ فوری طور پر نوٹس آ جاتا ہے کہ جاگنے یا چھٹیاں، اس طرح آپ کا اپنے غلامہ دو کے تصرف ہے، اور یہ نسبتاں انشاءاللہ چاہتے ہمیں قیامت چلنیاں۔ میں اگے عرض کی تیسی بیلیو دکھا نہ کھایا ہے، جدو بڑے ابا جی حضور دا وصال مبارک ہویا نا کہ بعد بیلیاں نے ادو ہی جملہ بولیا، میرے والد صاحب نے گل سنائی سی، انہوں نے جملہ بولیا، بڑے حضرت صاحب نہیں رہے، انہوں گل نہیں رہی، اے جملہ آستان علی حضرت کہنے والا شریف کی سرزمین نے در و دیوار نے بعد بیلیاں کو سنیا سی، لیکن میں دعوے نہ گل کہنا جنہ لوگوں نے مقبول بارگاہ رسالت حضور قبلہ عالم پیر سید محمد شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا آخری دور دیکھا ہے، وہ اگر حضور اعلیٰ حضرت کہ اگر وہ اس دور کے اگر وہ لوگ موجود تھے تو انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور بعد کے سارے علماء نے کہ وہ اسی طرح وہ فیض ٹھاٹھے مارتا تھا جس طرح کہ حضور تاجدار کہنے والا شریف سید نور الحسن شاہ حضرت نور الحسن شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے دور مبارک میں تھا، اور وہی فیضان ہے۔ اور یہ تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں یہ جو ذوف آتا ہے نا، اگر یہ نہ آئے تو بڑوں کی قدر نہیں ہوتی۔ آج یہ تھوڑی دی مجمع دے وچ اسی کوئی اپ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اس واسطے سن پتہ لگے چند ہی سن، اگر فرق نہ آتا تو پتہ کیویں لگنا سی، لیکن انشاءاللہ حضور قبلہ عالم حضرت میاں صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں یہ سلسلہ اسی طرح یہ اپنا فیضبار رہے گا، اور تاکہ ہمیں قیامت رب تعالیٰ اس سلسلے کو آباد اور شاد رکھے، اور ہم جیسے غریبوں اور ہم جیسے بے قصوں کے لیے یہ نبی علیہ السلام کی فیضان کی یہ تقسیم گاہ رب تعالیٰ سے ہمیشہ آباد اور شاد فرمائے۔ وما علینا لا
بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مجھے تقریر کے لیے تو ٹائم ہے نہیں. علامہ اکبر صاحب نے مجھے ساری سچویشن سے آگاہ کر دیا ہے، لیکن چونکہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس مقام پر کھڑا ہونا ہی ایک بہت بڑی معراج ہے. میں تقریر کے لیے نہیں، لیکن ایک تو مجھے کسی نے کہا جی کہ وہ ایک شعر میں پڑھا کرتا ہوں افضل ہے کل جہان سے، وہ جب میں آ رہا تھا تو کسی سنگی نے اس بات کو ذہن میں لایا. میں وہ اگر ہو سکا تو پڑھوں گا، نہیں تو میں یہ بات جس کے لیے کھڑا ہوا میں کوشش کر رہا تھا کبھی ادھر کھڑا ہو جاؤں ادھر کھڑا ہوں، پر جدھر دیکھتا ہوں صدا دی صدا تھا. اور میں آپ لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے سر پر جو آسمانی رنگ کا یہ پٹکا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس لڑی کے ساتھ ہیں جو لڑی قیامت تک مصطفیٰ کے کام رہنے والی. تقریر کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ دل یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر کہ جو مصطفیٰ کریم کا گھرانہ ہے، ایسے نہیں ہوتی کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والے. آج کل لبیک یا رسول اللہ کہلانے والے نے بتا دیا کہ آپ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جب بھی حاضری پیش کریں نا تو حاضری پیش کرنے کا کہنے والا جب جائے تو پھر لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سینے میں اتارا ہے، یہ تو ان کی اولاد سب نے بیٹھے. صرف ایک بات آپ کی خدمت میں نے عرض کرنی ہے، قرآن کی آیت کریمہ کا حصہ توجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، آپ حکم فرمائیے ان کو کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا، واپس کچھ نہیں لیا. کیوں کہ دینے والے لیتے کب ہیں؟ دینے والے لیتے کب ہیں؟ دینے والے لیتے نہیں، وہ دیتے ہی اس لیے ہیں کہ آگے کیا جائے. وہ دیتے کیونکہ وَمَا لَكُمْ إِلَّا نَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں. تو جس گھر سے کو غنی ہو جائے وہ لیتا نہیں. ہاں اللہ مگر ایسا ضرور ہے مودت فی القربہ، اور کبھی عظمت آل رسول کو بھولنا نہیں ہے. ان سے محبت اور مودت کو قیامت تک قائم رکھنا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ یہ اولاد ایسی ہے کہ خالق نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا اعلان کر کے بتا دیا کہ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي. قیامت تک باقی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے پر محمد اپنے بچوں سے قائم ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اس خاندان کے ساتھ جن کی وابستگی ہے، ایک اور بھی بات میرے ذہن میں یہی ہے، موقع پر قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جی کرو سبحان اللہ. میں میرا صاحب کا کلام نہیں پڑھیا، میں محمد الرسول اللہ تنادل اپنے والا قرآن کروں. محمد اللہ کے رسول ہے تو جنہیں محمد آئے دوڑے رہتے ہیں. جی بولو سبحان اللہ. آئے دوڑے جنہیں مصطفیٰ کا دیدار کیتا ایمان نال، مصطفیٰ دی بارگاہ قربانیاں دیتیاں، مصطفیٰ کریم نے اسے کلمہ حضور تے ایمان لے فرمایا کہ آپس میں ایک کافران دے سخت نے آپس میں نرم نے. پتہ چلیا کہ جنہیں آئے دوڑے نے اونا دی یہ شان ہے کہ آپس میں رحم دل نے ایک دوسرے میں پیار کر دیں. آلے دوالے میں چھو کیا حسن حسین نال نہیں سن؟ کیا
موجود نے سارے بولو نا سید ہیں کہ نہیں؟ نماز درود کنہ دے پڑھ دیو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مجھے امام شافعی کا شعر بھی یاد آیا یا اہل بیت رسول اللہ حکمکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ. امام شافعی نے کہا لوگوں میں تمہیں بتا دوں اہل بیت رسول کی عظمت اور ان کی عزت ان کی طہارت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز پڑھے نماز میں درود پڑھنا پڑے اس کی نماز مکمل نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ درود پڑھتے ہیں. ان کے درمیان شیر کا بیٹا شیر اسی کو سبحان اللہ شیر ربانی کا نقص جگر میاں صاحب موجود ہیں. نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میاں صاحب بھی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد اور بولو نا ڈر دے کیوں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. میاں صاحب کو فیض کہاں سے؟ ابھی یاد جرات سے بولو. میاں صاحب کو شیر ربانی کو فیض کہاں سے؟ علی سے. بولو 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 مولا کائنات سے. مولا کائنات کا فیض اگر راستے میں سجاد سے کوئی خدام آئے انہوں نے فیض دیا چلتا چلتا شیر ربانی تک پہنچا شیر ربانی سے پھر نور پھر دوبارہ اپنا فیض لینے گیا. مجھے تو حکم ہے مصطفیٰ کی آل کا تو ان کا حکم ماننا بھی ضروری ہے. آپ کو مبارکباد دینا بھی ضروری ہے. اور جو غوث وقت سے ان کی اگر میں کرامت آپ کو صرف ایک ہی بتا دوں قبلہ ابا جی کی مدینہ شریف میں جو میں نے دیکھی قرآن پاک کی عزت کی قسم مدینہ شریف میں نے ان سے وہ کام دیکھا وہ میں نے سنا اور وہ دیکھا کہ میں اگر آپ کو بتاؤں آپ خود کہیں کہ اگر اس وقت غوث پاک ہوتے تو وہ بھی فخر کرتے. گلی گلی نگر نگر آپ آواز بلند ہاتھ بلند کر کے بولیں گے ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. اور حضرات محترم یہی وہ وقت ہے جب قبلہ عالم چندی حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے زیادہ وقت ہوتا تو زیادہ اشعار کم وقت ہوتا تو تھوڑے اشعار. میں صرف 4 مصرے پڑھ رہا ہوں بی بی پاک کی شان میں. عظمت چادر تطہیر ان کا موضوع ہے. پھر بی بی پاک کے نام کا نعرہ بلند کریں گے. ادراک کی بساط سے بالا ہے یہ ردا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ادراک کی بساط سے بالا ہے یہ ردا محفوظ عصمتوں کا اجالا ہے یہ ردا اسلام کے دکھوں کا ازالہ ہے یہ ردا. بڑا مصرع پڑھ رہا ہوں کعبہ تیرے غلاف سے آلہ ہے یہ ردا کعبہ تیرے غلاف سے آلہ ہے یہ ردا. دلیل اگلے 2 مصروں میں ہے کعبہ تیرے غلاف سے آلہ ہے یہ ردا. تجھ کو تو بس کیا ہے ہر ایک خاص و عام نے اس کو چھوا ہے فقط نبی یا امام نے. اس کو چھوا ہے فقط نبی یا امام نے. بی بی پاک کے نام کا نعرہ کریمہ کائنات مخدومہ کائنات کے نام کا نعرہ سٹیج سے بلند ہوگا. میں بلاؤں گا طیبہ طاہرہ آپ بآواز بلند ہاتھ بلند کر کے سیدہ کائنات کی بارگاہ تقدس و طہارت میں سلامی پیش کرتے ہوئے سیدہ ظاہرہ آپ 3 مرتبہ بی بی پاک کا اس میں گرامی بلند کریں گے. طیبہ طاہرہ سادات کے آستانے پر ہیں. طریقت اور شریعت کا سٹیج ہے. محبت کا اظہار کیجئے. طیبہ طاہرہ طیبہ طاہرہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دلائق، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، تمام مخلوق کا رازق، وحدہ لا شریک رب ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ درود لامحدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے خلاق کے کائنات نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، یہ جمع غفیر، جو عشاقان وابستگان آستانہ عالیہ حضرت پہلے والا شریف
کہ ہم اپنے شیخ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا میں گفتگو آج تقریر نہیں کرنے کے موڈ میں، تقریر میں بڑی کر سکتا ہوں، کچھ چیزیں میں نے گفتگو کرنی ہے نظم و نسق کے حوالے سے۔ دیکھیے، پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا میرا نسب میری امت کے تمام جتنے نسب ہیں ان میں سے سب سے فضیلت والا ہے۔ آج تک امت نے اس بات میں کبھی بھی انکار یا انحراف کیا نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، جب تک اہل ایمان قیامت تک رہیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا ادب بھی اور احترام بھی کرتے رہیں گے۔ یہ مسئلہ مسلمہ ہے۔ جو باتیں قرآن و حدیث میں آ گئی ہیں ان کا انکار کوئی ایمان والا کر سکتا نہیں، اور اس کی عملی تفسیر کیا لیں؟ حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی قیوم زمان میاں شیر محمد شرک پوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمائی، آپ کی بارگاہ میں ایک میراثی آیا، میراثی کو عام گاؤں میں کیا کہتے ہیں؟ دادا بھی کہتے ہیں، ایک اور جملہ بھی بولا جاتا ہے، میر عالم۔ میر عالم تھا، میاں صاحب کا چرچا سنا، شہرہ سنا تو ملنے کی غرض سے آیا۔ اب نیچر تو مانگنے والی تھی، نیچر مانگنے والی تھی، بندے کی نیچر نہیں بدلتی، جو نیچر بن جاتی ہے نا وہ بدلتی نہیں ہے۔ یہ ایک اور جو اپنی نیچر بدلنے کی استعداد پالے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور وہ نیچر تھی اس کی مانگنا۔ اس نے سوچا کہ میاں صاحب کے پاس جاؤں، عقیدت سے جا تو رہا ہوں، محبت سے جا تو رہا ہوں، مگر وہاں سے کچھ خیرات بھی مل جائے اور بن مانگے مل جائے تو بڑی بات ہے۔ ہم میر عالم سمجھدار بڑے ہوتے ہیں، چودھریوں کے پاس انہوں نے بیٹھ کے پانی پیا ہوتا ہے، ان کی خدمت کی ہوتی ہے، چودھریوں کے پاس بڑے بڑے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس حکمت کی باتیں یہ دیکھتے رہتے ہیں اور پہچانتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ کہنے لگا، دل میں سوچا، شرک پور شریف کے قریب پہنچ گیا اتنی دیر میں، جو میاں صاحب کا مزار شریف ہے نا اس کے مغرب کی طرف وہ 1 کلومیٹر پہ نہر ہے، اس نہر کا ایک پل ہے پرانا، یہ پرانا جی ٹی روڈ ہے، انگریز نے بنایا تھا، فیصل آباد کی یہ پہلی سڑک ہے، باقی ساری بعد میں بنی۔ تو اس پل کے قریب جب پہنچا نا تو کہنے لگا منگنا بھی نہ پوے کہ گل بھی بن جائے۔ تو کہنے لگا میاں صاحب کے متعلق سنا ہے کہ وہ سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں اور انہیں نظر نیاز بھی پیش کرتے ہیں، رسول اللہ کی نسبت اور نسب آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔ کہنے لگا میں پہلی دفعہ میاں صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو وہ پوچھیں گے تو صحیح نا کہاں سے آئے ہو، کیا خاندان ہے، تو میں نے انہوں نے تھوڑا بھی پوچھا نا فوراً بتا دینا کہ میں سید ہوں، تاکہ وہ مجھے
بن مانگے خیرات بھی مل جائے، انعام بھی مل جائے۔ وہ آیا میاں صاحب سے ملا تو آپ نے پوچھا، آپ کا معمول تھا آپ لفظ بیلیہ یہ جملہ آپ بہت استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے پوچھا، سب سے پوچھ رہے تھے بیلیہ تو کتوں آیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں سید ہوں فلانی جگہ کا ہوں۔ آپ نے کہا ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائیں، بھائی وہ اندر سے نیا کھیس منگواؤ بھائی۔ نیچے کھیس بچھا دیا، خود بچھایا منگوا کے، شاہ صاحب تسی اتھے تشریف رکھو، شاہ صاحب تسی اتھے تشریف رکھو۔ شاہ صاحب بیٹھے، اندر سے کھانا فرمایا کہ اندر گھر کا کھانا پکائیں، وہ عام جو لنگر ہے وہ بھی رکھیں اور جو گھر میں کھانا عطا کریں جو بھی پکا وہ بھی رکھیں۔ کھانا کھلایا، شام کو خاص آپ ان کے لیے کھانا بنوایا، کیونکہ جس وقت وہ آئے تھے اس وقت تو ابھی بنا نہیں تھا، جو عام گھر کی سبزی اندر جو بنی تھی وہ دی، پھر کو گوشت وغیرہ بھی بنوایا۔ 2-3 دن وہ رہے، میاں صاحب نے خوب ان کی خدمت کی، ادب کیا، احترام کیا۔ جب وہ 2-3 دن کے بعد خوب اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، مزے کیے، اب اس نے کہا میں اجازت لوں، اجازت مانگی۔ حضور میاں صاحب نے اسے نظر پیش کی، کچھ خدمت بھی نقد کی شکل میں نظر پیش کی کہ تسی رسول اللہ دے آل جے تے میں تہاڈی خدمت کرنا چاہنا۔ نیا جوڑا بھی ایک پیش کیا، ایک بسترا پیش کیا۔ جب وہ آئے تو ان کے لیے نیا بسترا بچھوایا کہ بھئی وہ بسترا وہ اندر سے منگواؤ جو ابھی کسی نے استعمال نہ کیا ہو۔ بسترا آ گیا، 2 دن اس پہ سوئے، کہنے لگے حضور اب بسترا بھی جناب دی نظر، بسترا بھی دیا، کپڑے بھی دیے، جوتا بھی دیا، نظر پیش کی شکل میں بھی پیش کیا، تو بسترا خود اٹھا لیا۔ تمہارے لگے شاہ جی میں تو انہوں فدیہ کرتے آ۔ اب وہ بندہ چل پڑا، بڑا خوش کہ بڑا دال لگا، موجاں بن گئی ہیں، پیسے بھی لبے، روٹی بھی چنگی، 2-3 دن رات کے دیسی کی ہوئے چھو۔ واہ واہ جناب سامان کھاتا، آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ جو پل تھا نا وہاں پہ آئے جہاں پہ اس نے ارادہ کیا تھا کہ میاں صاحب مجھ سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو تو میں کہوں گا میں سید ہوں۔ آپ وہاں پہ آئے تو آپ رک گئے، فرمانے لگے رسول اللہ کی آل کا تو نے یہ جو لبادہ اوڑا ادھر سے تو سید بنا، اس جگہ سے، اس جگہ سے تو نے سوچا تھا کہ تو کہے گا میں سید ہوں، یہاں سے بنا۔ اس سے پیچھے بھی میر عالم ہے، اس کے بعد بھی میر عالم ہے۔ تو نے سید کا لفظ بولا، میں نے اس کا ادب بھی کیا، احترام بھی کیا۔ جس طرح صحابہ کا میں ادب کرتا ہوں، تو نے رسول اللہ کی نسبت بیان کر دی، تو اگر میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو میں معافی مانگتا ہوں، پر تو نے مجھے تکلیف بڑی دی ہے، تکلیف بڑی دی ہے، ادب میں نے تیرا ویسے ہی کیا۔ اب یہ ہے میاں صاحب کا رسول اللہ کی آپ کی نسبت اور نسب کا ادب کرنا کہ جیلی بھی آیا ہے ادب اسی طرح کی ہے۔ اب ذرا حضور میاں صاحب آپ کی عظمت اور شان دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، نسب سب سے اعلیٰ رسول اللہ کا، پر عزتیں مقام دینے والا اللہ۔ میاں صاحب کی خدمت میں ہمہ وقت 5 سے 6 سید رہا کرتے ہیں۔ عبداللہ شاہ صاحب مسجد کے اندر، الف شاہ صاحب، طاہر شاہ صاحب، اور حضور قبلہ سید نور الحسن شاہ صاحب پتہ نہیں کتنے سال حضور میاں صاحب کی خدمت میں رہے ہیں۔ میں نے خود اپنے والد گرامی سے سنا، پھر آخر میاں صاحب نے فرمایا حکمن شاہ جی، کیونکہ یہاں سے جب یہ دریا نے یہ ساری زمینیں خراب کی تو ضلع ایک ہی تھا اس وقت، یہ تمام علاقے کے لوگ ان کو جو UCC چچ آباد ہوئے انگریز نے کیا وہاں شفٹ کر دیا گیا۔ سید نور الحسن شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ وہاں چلے، اور وہ 14 چٹ آج بھی مشہور ہے، اور وہاں پہ زمینیں بھی تھیں۔ ابھی
قبلہ سید اسمد علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تبادلہ کیا ہے، وہ زمینیں ادھر دی ہیں 1982-83 میں، 2 مربع زمین ابھی بھی وہاں پہ تھے، تو وہاں سے ہم میاں صاحب کے پاس جاتے تھے اور اکثر کئی دن رہنا، پھر میاں صاحب نے کہنا شاہ جی والدہ تھوڑی ضعیف نے گھر چلے جاؤ، اماں جی دی خدمت کرو، چلے جانا 1 رات رہنا، صبح اٹھنا پھر میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، کہنا حضور میرا دل نہیں لگتا شاہ، پھر آپ نے حکم فرمایا شاہ جی تسی 14 چک نہیں رہنا، پیچھا ٹر جاؤ، شاہ جی پیچھا پہلیاں والے شریف ٹر جاؤ، نہ نہیں فرمایا شاہ جی سورج کے سامنے دیوے دی روشنی کا مڑ پتہ نہیں لگتا، ٹر جاؤ پہلیاں والا شریف جا کے تے اتھے ڈیرے جاؤ۔ دوسری بات، سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور میاں صاحب کے خلفاء میں سے کرما والا شریف، غالباً حافظ محمد شفیع اکاڑوی صاحب ان سے بات کی یا ان کے والد صاحب سے بات کی، کہنے لگے مولوی جی میاں صاحب فیض دا سمندر سن، میاں صاحب فیض دا سمندر سن، میرے والے ایک نکا کھولیا، توجہ کیجئے ذرا جملہ ذرا، نکا کھانے سے ہوتا ہے سمندر سے نہیں ہوتا، ذرا تشبیہ دیکھتے فرمایا فیض دا سمندر سن، دریا بھی نہیں کیا نہر بھی نہیں کہی، سمندر سن، میرے والے ایک نکا کھولیا، نکا میں تو وہ بھی نہیں جو چلے آجے۔ آپ اپنے وقت کے بڑے عظیم صوفی صاحب کرامت ولی تھے اور بہت فیض ہے آپ کا، فرماندے نے ایک نکا کھولیا، ایک نکا۔ اگلی بات، میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں، خلفاء آپ کے کوئی 60 سے زیادہ ہے، مگر جنہوں نے آگے سلسلے چلائے وہ 6-7 ہیں، باقی سارے خلیفہ سلسلہ چلاتے نہیں ہیں، کئی کہ چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ان میں ریاست سوات کے جو وہاں کے تھے نا نواب، حضور میاں صاحب کے بیعت تھے اور آپ کے خلیفہ تھے، انہوں نے جب اپنے بیٹے کی شادی کی، جو پاکستان کے وقت جو تھے ان کے والد کی بات کر رہا ہوں، وہ میاں صاحب کے بیعت تھے اور خلیفہ تھے، خلافت تھی انہیں، ان بیٹوں کی شادی پہ انہوں نے بلایا، حضور میاں صاحب تشریف لے کے گئے، مردان ریلوے اسٹیشن پہ اترے، انہوں نے شاہی بگی اپنی بھیجی آگے منگورا تک، اور فوجی بھیجے جو لے کے گئے پروٹوکول کے ساتھ واپس لے کے آئے، واپسی پہ آپ بیلی بھی ساتھ تھے، مرید بھی ساتھ تھے، آپ گاڑی میں بیٹھے، گولڑا اسٹیشن آیا، گولڑا شریف، اور میاں صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب کا ایک زبان ہے، ہم اثر ہے اور بڑی محبت تھی آپس میں۔ اگر کوئی بندہ پوٹھو ہار سے میاں صاحب کا مرید ہونے گیا تو آپ نے نہیں کیا، فرمایا پیر میر علی شاہ صاحب کا جا کے ہو جا، ان کی سمجھ میرا ہو۔ اگر کوئی لاہور سے پیر میر علی شاہ صاحب کا ہونے گیا آپ نے نہیں کیا، فرمایا شیر محمد کا جا کے ہو جا، سمجھ میرا ہی ہو۔ آپ نے فرمایا بیڑیوں آؤ تو انہوں ایک رسول اللہ دی آل دا شہزادہ بخاوا، پہلی اترے آپ بن بتائے، اطلاع نہیں تھی اس وقت، موبائل فون نہیں تھے، شادی سے واپس آپ آ رہے ہیں تو گولڑا شریف رکے، شاہ صاحب مسجد میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے گولڑا شریف میں، میاں صاحب کو دیکھا، روحانی تعلق بھی تھا، پہلے ملاقاتیں بھی تھی، ملے، 1 یا 2 دن میاں صاحب وہاں پہ رہے، مہمان نوازی سادات کا خاصہ کی انہوں نے۔ جب آپ وہاں سے چلے اجازت لے کے اسٹیشن پہ پہنچے تو آپ نے یہ جملہ بولا، بیلی اس کے شاہد ہے، فرمایا سید زادہ کتنا حسن ہے، کتنا علم ہے، رسول اللہ دیا حدیثہ بیان کر رہے سن
انج لگتا پیا سی پردے پیچھے رسول اللہ بیٹھے نے تے سن سن کے اگے سناؤندے پے میاں صاحب نے پیر مہر علی شاہ صاحب کے لیے جملہ بولا اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب آپ چلے گئے وہ اپنے سنگیاں نال مخاطب ہوئے فرمایا بیلیو جنت تکیا دے جڑا آیا تکیا دے 2 دن دے آئے اتنا آسان دے کول تکیا دے میری جدوں بھی رسول اللہ دی کچہری کے اندر حاضری ہوئی ہے اس جنینوں میں نبی پاک دے سچے پاسے نال نصیب ہے اے رسول اللہ دے نال انج بیٹھا ہوندا سجے یہ مقام ہے حضور میں صاحب مجھے واقعہ سنایا حضور ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیت تھے مولانا فیض احمد صاحب خود انہوں نے سنایا کہنے لگے 52 میں 1952 میں بات لمبی ہے حضور ثانی صاحب حج پہ گئے تو اسی جہاز میں قبلہ بابو جی بھی گئے پہلی جہاز ہوتے تھے اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھے گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے مولوی فیض احمد صاحب کہتے ہیں میرا دل کیا 64-65 میں کہ میں گولڑا شریف حاضری دوں میں چلا گیا بڑا عرصہ ثانی صاحب کے ساتھ رہے ثانی صاحب کے وصال کے بعد کی بات ہے حاضری کے لیے گئے تو کہنے لگے میرے سر پہ یہ 5 کلی ٹوپی تھی 5 کلی ٹوپی دیکھ کے نا تو جو گولڑا شریف مزار شریف کے ساتھ مسجد ہے وہاں کے جو خطیب تھے انہوں نے مجھے دیکھا تو بلایا مجھے کہنے لگے ان کا نام بھی انہوں نے بتایا وہ خطیب جو وہاں کے بڑے ان کے شاہی خاندان کے بڑے قریبی خطیب تھے جو اس مسجد میں خطبہ دیتے تھے مجھے کہنے لگے صوفی جی تہاڈی نسبت کتھے میں دسیا میں کہا کہ میری نسبت ہے شرک پور شریف وہ حضرت کا نام مجھے بھول گیا مولوی صاحب نے مجھے بتایا تھا انہوں نے میری بڑی خدمت کی مجھے اپنے حجرے میں لے گئے کہنے لگے 52 کے اندر 52 میں 52 میں ثانی صاحب قبلہ حج پہ گئے تو بابو جی قبلہ بھی گئے تو جو بحری جہاز کا کیپٹن تھا نا کپتان وہ گولڑا شریف کا بیگ تھا جب جہاز کی عرشے پہ سیڑھی لگی نیچے سیڑھی لگتی تھی جس سے لوگ اوپر جاتے تھے تو وہ کیپٹن عرشے پہ آیا اس نے لاؤڈ سپیکر اس طرح اس وقت لگے تھے جہاز کے اندر ہوتے تھے اس نے اعلان کیا بھئی حج پہ تمام احباب جو جا رہے ہیں میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ سفر میں 2 عظیم درگاہوں کے چشم و چراغ سفر کریں گے ایک انہوں نے ثانی صاحب کا نام لیا اور ایک انہوں نے بابو جی کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں حضور قبلہ ثانی صاحب جہاز پہ تشریف لیں کہتے ہیں ہمیں بڑا غصہ چڑھا میں کہتے ہیں میں سفر کے ساتھ تھا میں حج کے ساتھ گیا بابو جی کے ساتھ ہم وفد تھے وہ 8-10 ہمیں غصہ بڑا چڑھا ہم نے کہا مرید بھی ساڈا پیر بھی ساڈا اچا انہیں کی گستاخی کیتی ہے شرک پور والے انہوں پہلوں بلایا سانو ڈالا سب کا بہرحال اس کے بعد اس نے کہا کہ بابو جی تشریف لائے بابو جی تشریف لے آئے جہاز چل پڑا 7 دن کا وہ سفر ہوتا تھا کہنے لگے ہم بڑے بے چین بے قرار کے کیڑا ویلا ہوئے بابو جی نال گل کریے میں نے بلا کے تو میرے کھچو بھی نہیں کیتا دوسرے دن غالباً کہنے لگے نماز بابو جی نے کرائی ہم بیٹھے تو ہم نے کہا حضور کھلا بڑی بے ادبی جو نے کی تھی یہ جہاز کے کپتان نے انہیں جناب یہ کی کیتا ہے مرید بھی ساڈا بلانا سانو چاہیے سی یہ مولوی صاحب گل سنا رہے نہیں ایک واسطے نال میں سنی مولوی فیض احمد صاحب میں نے سنائی انہوں نے مولوی صاحب سنائی کوئی لمبے واسطے نہیں حضور مرید بھی ساڈا انہیں کی کیتا ہے انہیں کی جناب ان چاہیے سی کہ سب سے پہلے جناب نو بلاؤں حضور قبلہ بابو جی کو کہنے لگے جلال آ گیا ان کا رنگ بدلا حقیقت چہرے پہ آیا اور سرخ ہو گیا کہنے لگے اور مولوی چپ کر توں اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد اپنے زمانے دے اندر روبے زمین دے اتے تمام اولیاء کے سربراہ سے اور انہوں دی نشست انہوں دے سجادہ نشین قبلہ
शरक पर शरीफ आला हजरत शेर रब्बानी आस्ताना रिया शरक पर शरीफ आस्ताना रिया हजरत काले वाला शरीफ। देखें, नसब रसूलुल्लाह का सबसे अफजल, मगर इज्जत और नंबर देना ये अल्लाह का काम है और रसूलुल्लाह बयान करवाते हैं। अब जरा तवज्जो कीजिए, असल में ना ये मौजूदा ज़माने न मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक भी है। आपने फरमाया कुर्बे क़यामत में फितने मेरी उम्मत में इस तरह आएंगे जिस तरह आसमान से बारिश आती है। और हम समझते हैं कि शायद फितने जो है ना वो बस खारजी फितना है, राफजी फितना है, कादियानी फितना है, फला फितना है। मगर मैंने देखा फिर ज़माना अहले सुन्नत व जमात के अंदर बड़े फितने आ गए। अहले सुन्नत व जमात के अंदर बेशुमार फितने, और हम इस तरह दस्तों गिरेबान हैं कि हम आपस में उलझ पड़े, आपस में दस्तों गिरेबान हो गए, दुश्मन की तरफ हमारी तवज्जो ही हट गई। ये मामला, और ये मैं समझता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात के लिए इंतहाई इतना नाजुक वक्त कभी नहीं आया जितना अब आया। पहली बात तो माजरत के साथ, ये जो हमारे स्टेज है ना, शरकपुर शरीफ और करमावाला शरीफ, कैलियावाला शरीफ, घांग शरीफ, बीरबल शरीफ, नारन शरीफ, ये सारे शरकपुर शरीफ के स्टेज है। इस बाग का माली जो है ना उसका नाम है शेर मोहम्मद। ये सारे पौधे उसने कुरान चढ़ाए, उसने कुरान चढ़ाए। इन स्टेजों से हम कभी किसी को गाली, खंजीर या फला नहीं करते। चाहे कोई बद अकीदा सरीयन राफजी हो, खारजी हो, गाली देने से बात नहीं बनती। मेरे नबी का खुलक देखे ना, दुश्मन भी आया है चादर बिछा दी, उसकी इज्जत उसी तरह की है जिसका वो अहल था। इखलाके करीमाना से इतना मुतासर हुआ, कलमा पढ़े बगैर वापस नहीं गया, किसी और नहीं गिर सकता। क्या मेरे नबी ने कभी किसी को गाली दी? इन स्टेजों पे हम गालियां देते, बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं बड़े अरसे से हाजिरी देता रहा हूँ, शबीह शेर अलबानी के साथ भी मैं आता रहा, मैंने वो मंजर भी देखे हैं। आप में से अक्सर नए हैं, मैं बड़ा पुराना, और मेरे जितने पुराने होंगे बीच में मगर थोड़े। इस स्टेज पे कभी भी कोई बंदा टोपी और दस्तार के बगैर खड़े होने की किसी की जुर्रत नहीं होती कहीं भी। आज मैं देख रहा हूँ, पता नहीं वो रिवायतें किधर चली गई, क्या मामलात हो गए, हम किधर जा रहे हैं। हमें अपनी रिवायतों का पास करना पड़ेगा। देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम अलील है, अलील है, 1 लाख कई हजार सहाबा मौजूद है, चारों यार भी मौजूद है, अशरा मुबशरा भी मौजूद है, हिजरत वाले भी मौजूद है, साबिकीन अल-अव्वलून भी मौजूद है, वस्साबिकून अल-अव्वलून भी मौजूद है, अंसार भी मौजूद है, बड़े बड़े नामी करामी सहाबा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद जैसे, अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे जलीलुल कदर मुहद्दिस और मुफस्सिर मौजूद है, रसूलुल्लाह के चचा मौजूद है हजरत अब्बास, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप, हमारे दिलों में आपका बड़ा एहतराम है। आज हम पता नहीं मवाज़ने क्यों करने लग पड़े, ये क्या हमें हो गए। सहाबा ने इस तरह तो मामला नहीं किया, रसूलुल्लाह के करीब है। फरमाया अबू बकर किधर, अबू बकर कहाँ है? या रसूलुल्लाह मस्जिद में, मैं बुलाओ उसे। बुलाया या पैगाम भेजा, फरमाया ये मेरा मुसल्ला जो है ना अबू बकर मैंने तेरे सुपुर्द कर दिया। क्या रसूलुल्लाह ने ये जो कदम उठाया अपनी मर्जी से उठाया? अल्लाह फरमाता है ये मेरा महबूब तो मर्जी से बोलता भी नहीं है।
अमल करना तो दूर की बात है। वमा यंतिकु अनिल हवा, कुरान है, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये उधर से हुक्म था, सारे मौजूद हैं, और मुसल्ला ही असल मिरास है रूहानियत की भी। और उस दौर के अंदर मुसल्ला ही था जिसमें वक़्त का हाकिम बैठता था। मेरे नबी ने जो सल्तनत कायम फरमाई, आप उसके पहले सरबराह हैं और उसी मुसल्ले पे आप बैठते हैं। ये मुसल्ला ही सब कुछ है। फरमाया अली जरा बुलाओ ना अबू बकर को। मौला अली की बड़ी अज़मतें हैं, बड़ी शानें हैं। फरमाया जिसका मैं मौला उसका, जिस जिसको जो शान दी है ईमान वाले उसी तरह मानते हैं, इसमें हमारा इख्तियार नहीं है। हम शक करके भी अपना बेड़ा हरक तो कर लेंगे, उनकी इज्जत व वकार और शान व अजमत में रत्ती बराबर भी हमारा इख्तियार ही नहीं है, हम तब्दील नहीं कर सके। किन पैसों में हम पड़े हुए हैं? फरमाया मरू अबू बकर फलियुसल्ली बिन्नास, मुसल्ला अबू बकर तेरे सुपुर्द की है। अब कितनी नमाजें रसूलुल्लाह के हालत अलानत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई हैं? 17। अच्छा, सुहाबा के अंदर मेरे ईमान, बल्कि रसूलुल्लाह का फरमान है, फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, फरमाया मेरा हर सुहाबी जो मेरे पास बैठ गया है वो तुम जैसा नहीं था, उससे मैंने बुलंद आसमान की बुलंदियों का सितारा बना दिया। मैं मोहम्मद की निस्बत ऐसी है कि जिसे एक लम्हा के लिए भी मिल गई वो आसमान का सितारा बन गया। अब 17 नमाजें हैं तो रसूलुल्लाह इस तरह ही फरमा देते, चलो भाई अशरा 4 जो खुलाफाए राशिदीन जो बनने हैं, चलो भाई 2-2 तुम पढ़ाओ या 3। सहाबा को इशारा मिल जाता भी ये सारे इमाम हैं। आप फरमाते अशरा मुबशरा 10 हैं, चलो वो ये चारों उनमें शामिल हैं, चलो भाई 10 2-2 नमाजें चलो आओ पढ़ाओ भाई। या बड़े बड़े हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे, अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे जलीलुल कदर सहाबा अंसार में से 17 में से कोई एक भी नमाज है जिस पे मेरे नबी ने अपने मुसल्ले पे किसी और को बर्दाश्त किया? तो आप इसे समझ ही नहीं रहे अभी तक, इस बहस में पड़े हुए कौन क्या है। ये बहस हम करना नहीं जानते थे, करना नहीं चाहते थे, करनी हमें चाहिए भी नहीं है। ये इज्जत मुकाम अल्लाह देता है, इससे कितना देता वो जानता है। अब जरा देखें, रसूलुल्लाह ने अपनी नस्ल को, अपनी नस्ल को भी फरमाया सबसे अजीम नस्ल, किसी को इनकार नहीं है। कोई है ईमान वाला और इनकार करो। अब नस्ब कैसे बनता है? नस्ब का कानून जो अल्लाह ने बनाया है ना, मैं अपने बाप का नस्ब हूं, मेरा नस्ब मेरा बेटा है, आगे नस्ब चलेगा फिर बेटे से, फिर बेटे से, फिर बेटे से, फिर बेटे से। आपका कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है, बेटियों से चलता है। ये मेरे नबी के उन इख्तियारों में से इख्तियार है जो अल्लाह ने आपको इख्तियार अता फरमाए। आपने फरमाया सबके लिए कानून ये है, नस्ब बेटों से चलेगा, मेरा नस्ब मेरी बेटी ज़हरा से चलेगा, ये इख्तियार मुस्तफा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम के सहाबा व अहले बैत। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया हजरत कहने वाला शरीफ, मियां मोहम्मद अबू बकर साहिब, मियां मोहम्मद अबू बकर साहिब। कोई है माई का लाल कयामत तक जो इस मेरे करीम आका के फरमान का इनकार करे और फिर मोमिन रहे? ये इख्तियार है, ये एजाज है शेर खुदा की, और इसमें शेर खुदा को शामिल नहीं फरमाया, अहले बैत में फरमाया है। नस्ब पे जब बात की फरमाया फातिमा से, हसन हुसैन से, ये इजाज़त इन्हें दी है। और क्या आप समझते हैं रसूलुल्लाह ने खुद ही दे दी है? उधर से ऑर्डर है, ये सारे हुक्म उधर से आते हैं। अर्ज करने का मतलब ये है,
دوستان عزیز، جس طرح میں نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پڑھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اب صراط مستقیم دو چیزوں کا نام ہے، عقیدے کا اور عمل کا۔ ان دونوں میں سے ایک چیز جاتی رہے تو صراط مستقیم بھی جاتا رہتا۔ جس طرح صراط مستقیم پہ قائم رہنے کے لیے، حالت ایمان پہ قائم رہنے کے لیے عمل بھی عقیدہ بھی دونوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے میرے کریم آقا نے اپنے سب سے قریبی صاحبزادی آپ کو مخاطب کر کے فرمایا نا، فاطمہ اب یہ اماں جی کے لیے حکم نہیں ہے، رسول اللہ کا حکم قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہوتا ہے۔ مخاطب ایک ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ مخاطب سے بات کی جا رہی ہے، آپ کے مخاطب چاہے ایک ہو، مخاطب پوری امت ہوتا ہے۔ فاطمہ، بیٹی فاطمہ، جی ابا جان، فرمایا اپنے عمل کو نہ چھوڑنا، عمل کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ قیامت تک اپنے نسب کو بھی، اپنی امت کو بھی، سب کو یہ حکم دے رہے ہیں، وہ عمل کے اعتبار سے کہیں ناقص نہ ہو جانا، عمل گیا تو سمجھو جنت بھی گئی۔ جب صاحبزادی سے یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ اماں جی تو استغفر اللہ ان کے متعلق تو تصور بھی نہیں ہے نا کہ عمل کے اعتبار سے رتی برابر بھی کمی ہو۔ آپ تو ادھر آپ حسنین کریمین کی ولادت ہوتی ہے، ساتھ ہی آپ مسئلہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کی طرح کا یہ حالت نہیں ہے۔ کیا دیکھیے عمل، جس طرح صراط مستقیم عمل اور عقیدے دونوں کی اصلاح کا نام ہے، اسی طرح ایمان صحابہ و اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ ان میں سے ایک گیا تو ستیہ ناسو، ایک گیا، دونوں۔ اور ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کہیں کس کا شان کتنا تھا، یہ اللہ جانتے ہیں، رسول اللہ جانتے ہیں۔ ہمیں یہ موازنہ کرنے کا کہا ہی نہیں ہے، ہمیں کرنا بھی چاہیے نہیں۔ ان کے درمیان کوئی ہم توازن، ہم کون ہوتے ہیں، ہماری اوقات کیا، پہلے اپنی اوقات میں دیکھوں پھر میں دیکھوں میں توازن، مجھے کس نے اختیار دیا کہ میں توازن کی بات کروں۔ آخری بات دیکھیں، آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف، اللہ اس آستانے کو سدا آباد رکھے۔ یہ گلشن میرے میاں صاحب کا کھلایا ہوا گلشن، اور میاں صاحب کی بارگاہ میں سادات اس طرح کھڑے ہوتے تھے، حالانکہ ہم ہونے نہیں دیتے تھے۔ اب ہمیں کیا پتا ہو میاں صاحب کا شان کیا تھا؟ یہ میرا رشاہ صاحب سے پوچھو نا، فرمایا قرۂ عرض میں جتنے اولیاء ہیں سب کے سربراہ میاں صاحب، قرۂ عرض میں اپنے زمانے میں۔ صاحب نظر تو یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا میاں صاحب کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں کئی درویش سادات میں سے ہیں، آپ ان سے خدمت لیتے نہیں تھے، آپ خدمت، مگر وہ رہتے یہیں پہ تھے، مسجد کے اندر رہتے تھے، بیٹھک شریف میں رہتے تھے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا، سادات کا اتنا احترام، اور ان کو آپ نے مختلف چیزوں کا انچارج بنایا ہوا تھا۔ شاہ جی تسی زمینہ دے انچارج، گھوڑی بھی لا کے دیتی، طاہر شاہ جی گھوڑی تے لیا کرو تے جایا کرو، ساری زمینہ وہی دیکھا کرو، کسی کو مسجد کا خطیب بنا دیا، کسی آدھا عہدوں پہ رکھا آپ نے، مگر وہ سادات جاتے نہیں تھے آپ کو چھوڑ کے۔ اب وہ جانے میں کہ میاں صاحب کا کیا مقام، اور ان میں سے اکثر جذب والے تھے۔ حضور میاں صاحب کی نگاہ رحمت پڑی تو جذب ختم ہو گیا، ان پہ حالت جو تھی وہ بیداری والی آ گئی، اور پھر وہ میاں صاحب کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ ایویں نہیں کہ اسماعیل شاہ صاحب پہ فرماتے ایک نکا کھولے آئے، ایک نکا میں تو بھی نہیں چلے آئے، ایک نکا کھولے، نکا سمجھتے ہو زمیندار بیٹھے۔ یہ سارا وہی گلشن ہے، وہی باغ ہے۔ حضور قبلہ سید محمد باقر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا چلے جانا اور آپ کے تھوڑے عرصے کے بعد دیکھیے حضور قبلہ، آپ ابا جی حضور کہتے ہیں ادب سے، اور واقعی روحانی باپ تھے آپ سب کے۔ آپ کا زمانہ بڑا طویل ہے، طویل، اللہ
اللہ رب العزت نے یہ منصب اس پہ آپ کو فائز رکھا اور آپ سے کام لیا. 1952 سے لے کے 2015 میں بھی سال میں 14 52 سے 14 کتنے سال بنے؟ 48 اور 14 62 سال. میرا خیال ہے شاید کسی سجادہ نشین کا اتنا لمبا عرصہ کم ہی ہوگا. سجادہ نشین ہوتے ہیں نا اپنی مسندوں پہ ہر تک آپ ہوتے ہیں. 62 سال تک آپ، اور پھر آپ نے حضور قبلہ چند جی کو اپنی زندگی میں آپ لوگوں کی جو رہنمائی کی ذمہ داری تھی ان کے سپرد کی. سارے صاحبزادوں میں سے تمام بھائیوں نے سب نے اپنے والد گرامی کے فیصلے کو الحمدللہ پوری طرح اوبے کیا. مگر 5 یا 6 سال کا مختصر سا وقت گزرا. قبلہ چند جی بھی ہمیں داغ مفارقت، یہ آستانہ عالیہ کے لیے بہت عظیم صدمے ہیں جو اوپر نیچے پیر در پہ 2 صدمے آئے. اب دیکھیے میری بحیثیت سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرک پور شریف ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو رہنمائی والا سلسلہ بھی بتاؤں. قبلہ سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر موجود ہے. تحریر ہم نہ بھی دیکھیں ان کا پتہ چل جائے تحریر ہے تو کسے ہے کوئی شک کریں. آپ اپنے پوتوں میں سے سید علی حسنین شاہ صاحب آپ کے متعلق انہوں نے لکھا کہ میری جگہ پہ سجادہ نشین یہ ہوں گے. بظاہر ان کی دستار بندی نہیں کی. دستار بندی والا سلسلہ بعد میں ہوتا ہے. اس دستار کی چاہے ہمیں قدر ہو یا نہ ہو، یہ دستار ہے بڑی قدر والی اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ اس کی قدر کا بھی پتہ چل جائے گا. چاہے آج ہمیں اس کی قدر نہ معلوم ہوتی ہو، ہم سمجھے جی پگ میں جی میں بہرحال دیکھیں یہ تھی سمجھو لو جی میاں صاحب کی پگ تمہیں کی پتہ روحانی سلسلے کا البتے نہیں جانتے تھی. بظاہر میرے ہوتے ہوئے چند جی کی دستار بندی میرے والد گرامی سے حضور قبلہ شفیع شیر ربانی سے غالباً 96 میں آپ کے وصال کے 1 سال پہلے عرس شریف وہاں پہ ہوا تو قبلہ سید محمد باقر علی شاہ صاحب نے خود فرمایا حضور اب تسی ایک بار ذمہ داری تو میں دے چھڑی تاکہ تسی بھی بن چھڑی. آپ میں تو یہ منظر یاد ہے کسی کو؟ مجھے یاد ہے میں خاص پہ شفیع شیر ربانی نے پاک باندھی تو کچھ سمجھ کے بندوائی تھی نا انہوں نے. حالانکہ حضور قبلہ چند جی تو کئی سالوں سے یہ فریضہ یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. تو سید محمد حسنین شاہ صاحب سجادہ نشین ہے. اچھا اگلی بات یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ امانت ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. شرک پور شریف کے اندر ایک مولانا محمد نذیر صاحب 2 ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے دستار دی کالیہ والا شریف کے پہلے. مولانا نذیر صاحب کے لیے مجھے چند جی نے کہا میرے استاد ہیں تو ہر لحاظ سے قابل ہے تو حضور آپ ان کی دستار بندی فرمائیں. میں نے شرک پور شریف خلافت بھی دی اور دستار بھی دی. یہ بھی منظر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اور مجھے چند جی نے کہا کہ آپ دیں. میں نے اپنی مرضی سے نہیں، میری عادت نہیں ہے کہ کسی کے معاملے میں دخل کروں یا دخل دوں. کہیں دیتے ہیں دخل، میری عادت نہیں. اور روحانی سلسلے میں تعین شدہ چیزیں ہوتی ہیں، دخل بنتا بھی نہیں ہے کئی مقام پہ. 2014 میں غالباً شرک پور شریف میں میں نے کچھ بیٹیوں کی دستار بندی کی. اس دستار بندی رات کو ہوئی تھی، کوئی آپ میں سے وہاں پہ تھا، کافی لوگ یہاں پہ بھی شاید ہیں. رات کو میں نے 8 بیلیوں کی دستار بندی کی، انہیں دستار خلافت عطا کی. صبح 9 بجے بھی میں بیٹھک میں بیٹھا تھا. چند جی میرے پاس آئے، مجھے آ کے کہتے ہیں ابا جی حضور کا ایک پیغام ہے، کلیاں گل کر رہے ہیں. میں کہا جی حکم فرماؤ. میں اندر بیٹھ کے کمرہ میرا پیچھے نہ آ فرماتے ہیں ابا جی کہندے نے ساڈا حصہ کتنے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے کوئی دخل اپنی مرضی سے دی. میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں کہیں کسی آستانے کے معاملات میں دخل نہیں دیتا. تو ٹھیک ہے سجاد حیدر میرے بیعت ہے، آپ نے حکمن فرمایا اور خواب میں انہیں خواب میں
حضور شیر ربانی نے فرمایا، یہ تک کہ میں نے بات کی نہیں ہے، پوچھ نہیں ہے بیٹھا ہے، شاہ صاحب تشریف فرمائے، شیر حضور میاں صاحب نے فرمایا، شاہ جی ہمیں اسی جملہ میں غلط کرنا تھا، ذرا میری اصلاح کر دیا جائے، فرمایا شبیہ شیر ربانی نو میں ہی پایا سی، میاں محمد ابو بکر نو میں ہی پایا ہے، تو تھی جا کے بیعت کر رہا ہو ان جی سمجھو میری ہے۔ آپ نے مجھے بتایا میں کہ چند جی حضور تھوڑے گھر کے معاملے میں میرا دخل دینا بنتا ہے کہ تھوڑے فیصلے فرمایا نہیں، ابا جی نے فرمایا ساڈا بھی فیض حصہ ہے، سجاد حضرت کی دستار بندی کرو۔ یہ کس نے حکم دیا مجھے؟ مولوی اکبر صاحب ذرا سن لو تسی بھی، کن نے دیتا حکم؟ قبلہ سید محمد باقر علی شاہ صاحب نے، چند جی نے مجھے آگے کہا دن کے وقت کر شاہ صاحب تشریف فرما کے سید محمد باقر علی شاہ صاحب حاجی شفیق صاحب کی سٹیج کے سن، کافی بیٹی سٹیج کے سن، تو انہوں نے سامنے میں سجاد حضرت صاحب کی پھر دستار بندی کی تھی تو بڑا راضی ہوئے، فرمان لگے مانگ کے لے لے اسی اپنا حصہ، کبھی اپنا حصہ۔ اچھا یہ عجیب معاملہ ہے، میں سوچتا رہا کہ لکھا ہے کہ سجادہ نشین علی حسنین شاہ صاحب میرے کو دستار بندی سجادہ، جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہی آئی کہ شاہ صاحب کی نگاہ دیکھ رہی تھی سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ دونوں بھائی اگر پورے زور کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اپنی توفیق کے ساتھ وقت صرف کریں پھر بھی خدمت پوری طرح سلسلے کی کر سکتے، اس لیے دونوں کی ڈیوٹی لگا، دونوں کی ڈیوٹی۔ آپ میں سے کوئی بیلی ہے نہ سمجھے کوئی شرکپور شریف سے کوئی شرارت ہوئی ہے یا شرکپور شریف انہوں نے دوسرے کی دستار بندی کی ہے، یہ آڈیو ویڈیو بن رہی ہے اور میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اور اس میں شہادتیں موجود ہیں۔ چند جی نے مجھے آگے کہا اور قبلہ سید محمد باقر علی شاہ صاحب کا مدازمہ علی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کا حکم دیا سجاد حضرت کی دستار بندی کرو، یہ آپ کے شیخ کا کام ہے اور ان کا یہ حکم ہے کہ یہ دونوں شہزادے سلسلے کا نظام، جو بندہ بھی ان کے درمیان فتنہ ڈالنے کی کوشش کرے گا نیست و نابود ہو جائے گا۔ سارے احباب تشریف لے، سارے احباب تشریف لے۔ توجہ کیجیے آخری جملے میری گفتگو کے، میں بڑا گناہگار ہوں، آپ سب کے عمل میرے سے اچھے ہوتے ہیں، یہ میں نے پگ نہیں کی، یہ اللہ حضرت شیر ربانی کی طرف سے یہ حضور میاں صاحب کی طرف سے، جو میری ایک میں حقیر سا انسان ہوں، جو ڈیوٹی تھی میں نے اپنی ذمہ داری ڈیوٹی پر پوری کر دی، اور اللہ رب العزت ان دونوں شہزادوں کو، یہ دونوں نور العین ہیں، نور العین ہیں، ایک سیدھی آنکھ ہے ایک دوسری آنکھ ہے، اور ان دونوں کو اللہ نے شان عطا کی ہے، اور یہ فیصلہ سید محمد باقر علی شاہ صاحب، اللہ رب العزت اس آستانے کو دم قیامت قائم و دائم فرمائے، اور جو فیض کا بحر اعلیٰ حضرت نے چلایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس فیض کے بحر کو تا دم آخر اسی طرح قائم و دائم فرمائے، اور سلسلے کا اسی طرح کام ہوتا رہے، احیاء سنت کا کام ہوتا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کا کام ہوتا رہے، عقیدے کا کام ہوتا رہے، عمل کی دعوت دی جاتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بحرمة سيد الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. مالک ارض و سما، ایصال ثواب کی نیت سے سورہ فاتحہ شریف پڑھی گئی، سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی، قرآن پاک کی بے شمار مرتبہ تلاوت کر کے بیلی لے کے آئے، میرے ملک کیا، دیگر لنگر شریف کا وسیع اہتمام کیا گیا، ان درس قرآن و درس حدیث کی محافل کا اہتمام ہوا، اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مالک ارض و سما، ان تمام کا ثواب ہم اپنے آقا تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء علیہ السلام، جمیع صحابہ کرام، جمیع اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، رضائی والدین، دادا جان، آپ کی اولاد، آل، تابعین، تبع تابعین، جمیع اولیاء کرام، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، خصوصاً بالخصوص صاحب عرس حضور قبلہ شہنشاہ طریقت سید محمد نور الحسن شاہ صاحب، حضور قبلہ سید محمد باقر علی شاہ صاحب، حضور قبلہ سید محمد عظمت علی شاہ صاحب، سید محمد عصمت علی شاہ صاحب، آصف علی شاہ صاحب، دیگر خاندان کے افراد جو حالت ایمان میں ان سے پہلے بعد میں جملہ خاندان کے افراد دنیا سے چلے گئے، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما، اور ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. حاضرین مجلس جس نے بھی تشریف فرما ہے، ان کے والدین دنیا سے جو چلے گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ سب کو اس کا ثواب پہنچا. حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی، حضور قبلہ ثانی لاسانی و شبیہ شیر ربانی، آپ کے خاندان کے افراد ان کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما. مالک ارض و سما، جتنے احباب بھی پرس پاک اس مقدس تقریب سعید میں آئے، ان کے دلوں میں جو نیک اور جائز حاجتیں ہیں پوری فرما. یا رب العالمین، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو صحت کلی عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. خصوصاً فی زمانہ یہ جو وبا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی کرونا کی شکل میں مالک ارض و سما اس مخلوق پہ، ناس پہ جو وارد ہے، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما. یا رب العالمین، ہم تو تیری مدد کے طلبگار ہیں، تو کرم فرما، ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما، جملہ دیگر بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، سب کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اس ملک پاکستان کو عزت و وقار عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد کی نعمت عطا فرما، عالم کفر و باطل کا مقابلہ کرنے کی قوت عطا فرما. یا رب العالمین، ہم سب کو عمل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکم جو ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے عبادات میں، معاملات میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں پوری طرح ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. مالک ارض و سما، ہم سب کے عقیدے جس طرح تمام اولیاء ان کے عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیے، جس طرح ان کے عقیدے ہمیں بھی وہی عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.